اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگی سسٹر۔ ماشاءاللہ یہ رمضان سٹارٹ ہو گیا اور آج الحمدللہ تیسرا روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے روزوں کو پورا کرنے کی اور اس میں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے ہم سب کے لیے جنت کی جو لسٹ ہے اس میں ہمارا نام لکھ دے، جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہمیں قیامت والے دن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دے۔ یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں اللہ نے ایک ہمیں بڑا چانس دیا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے نبھائیں، اس میں صحیح عبادات کریں، اپنا ٹائم جو ہے اس کو مینج کریں، اور جو کوئی 1 گھنٹہ نکالتی ہے رمضان میں زیادہ کوشش کریں، زیادہ ٹائم نکال کے آپ قرآن کا جو ریڈنگ ہے اس کو بھی کریں۔ یعنی 1 گھنٹہ ہم صرف یا 1.5 گھنٹہ آپ کرتے ہیں تو یہ اردو کرتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں یا تفسیر تھوڑی بہت کرتے ہیں، باقی جو ہے ریڈنگ اس کو بھی کریں، کوشش کریں کہ جو سپارہ ہم پڑھیں جتنا پڑھیں اس کی ریڈنگ بھی آپ بعد میں کریں۔ آپ کے پاس ریکارڈنگ آ جاتی ہے، ویڈیو بھی آ جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو ساتھ ساتھ آپ ترجمہ پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ عربک بھی پڑھیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 4، سپارہ نمبر 4۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الضالون۔ یہ بہت ہی پیارا سپارہ ہے، اس میں بہت ساری نیکیوں کا ذکر آئے گا، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بار بار نیکیوں کی طرف پکار رہا ہے، اچھائیوں کی طرف، کہ یہ کام کر لو تو جنت مل جائے گی، یہ نیکی کر لو، بس یہ کر لو تو ایسا جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ یعنی اگر کوئی نیکی یہ سمجھتا ہے کہ بس ایک کام کر لے، کیونکہ یہود میں مشہور تھا کہ بڑے بڑے دیندار لوگ، تنگ ولی، وہ کیا تھے؟ حریص تھے، بخیل تھے، حق پوشی اور حق فروشی کے عیوب چھپائے ہوئے تھے، اور رائے عامہ یعنی عام لوگوں میں ان کی نیک نیتی بہت مشہور تھی کہ یہ بہت نیک ہیں، اصل میں وہ نیک نہیں تھے، وہ بخل کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، یا کچھ دیتے تھے تو گھٹیا چیزیں دیتے تھے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لن تنالوا البر، تم اس کو نیکی سمجھتے ہو،
اللہ کے راستے میں ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز دے دینا، تم سمجھتے ہو میں نے بہت کچھ خرچ کیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، نیکی یہ نہیں ہے۔ حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تو یہ ہے کہ جو تمہیں پسند چیزیں ہیں وہ خرچ کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہم واقعہ ہی وہ چیزیں خرچ کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہے؟ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے، اللہ کی محبت، یہ کیا ہے؟ نیکی کی اصل روح ہے۔ ایسی محبت کہ رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ اگر ہمیں لگے کہ کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں ہمیں زیادہ پسند ہے تو پھر ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے، اور جب تک اس بت کو آدمی توڑ نہ دے نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں۔ اب کوئی بھی اگر آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے جو میں کر رہا ہوں، جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، تو آپ عمدہ چیز دیں۔ آپ کے وارڈروب میں اگر 10 جوڑے اچھے پڑے ہیں، آپ ان میں سے ایک نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، پھر سمجھے یہ نیکی ہے، آپ کے دل کو بھی سکون آ جائے گا۔ اگر آپ پھٹے پرانوں میں سے کوئی دیں گے اور اچھے جوڑے آپ نے ایک سائیڈ پہ کیے ہوئے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، نیکی وہ جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں عزیز ہے۔ اگر تم ایک بندے کے پاس ایک بالی ہے یا ایک چوڑی ہے، وہ اس کو بہت پسند ہے، اور دوسری طرف ایک سونے کی اینٹ ہے اس کے پاس، اب دونوں میں سے کس کے ساتھ اس کو لگاؤ ہوگا؟ اینٹ کے ساتھ ہوگا یا بالی کے ساتھ؟ ظاہری بات ہے جو اس کے ساتھ ہوگی، بالی ہوگی یا چوڑی ہوگی، اس کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہوگا کہ اس کو وہ بہت پسند ہے۔ اب جب آپ خرچ کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے مجھے کیا پسند ہے، اپنی پسند چیزیں اللہ کی راہ میں دینا، یہ ہے نیکی۔ آگے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی یہ ساری چیزیں جو بنی اسرائیل، جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ ناپسندیدگی، ان کو کچھ چیزیں پسند نہیں تھی تو وہ نہیں کھاتے تھے، لیکن یہود نے ان کو حرام سمجھ لیا۔ کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو کہ یہ حرام ہے چیزیں، تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اگر تورات میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا دودھ پینا، اس کو حرام سمجھتے تھے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی چیز سے ہوتا ہے نا کراہت ہوتی ہے، مطلب پسند نہیں ہوتی، یہ ان کی طبی کراہت کی وجہ سے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن یہود نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہے، یعنی انہوں نے خود سے تورات میں غلط لکھ لیا تھا کہ یہ اللہ نے حرام کی ہے۔ قل صدق اللہ، کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم کون تھے؟ جو ایک ہی دین پر، جو مسلم تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلے عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی اور وہ وہی ہے، یعنی ابراہیم کی سیکریفائسز کتنی ہیں، قربانیاں کتنی ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی وہ ابراہیم کے دین کو فالو کرو تم، اس نے تو اتنی میرے لیے قربانیاں دی، اس نے جو سب سے پہلے عبادت گاہ بنائی وہ اسی نے بنائی جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے۔
اب جو مکہ مدینہ میں گیا ہے، مکہ میں اس کو پتہ ہے وہاں مقام ابراہیم ہے اور اس کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، یعنی امن والا ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ جس کے پاس اللہ نے دولت دی، مال دیا، تو وہ اس کو سمیٹ کے نہیں رکھے کہ میں اگلی اپنی نسل کے لیے رکھوں، بینک بیلنس فل کروں، ایسا نہیں، بلکہ حج کرے۔ جو کوئی، کیونکہ اتنے اللہ نے ہم پر احسانات کیے، یہ رزق بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس گھر پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ اس کا حج کرے۔ آپ کے پاس حج کے پیسے نہیں تو عمرہ کرے۔ رمضان کا عمرہ ایسے ہے جیسے حج کے برابر ہے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر چیز دیکھتا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے، کیا عادت ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ اب ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والے یہاں پہ کون ہیں؟ میں اور آپ، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہی ہے کہ تم نے کافروں کی بات نہیں ماننی، کافروں کے اندر رہ کے ان کو فالو نہیں کرنا، ان کا سٹیٹس دیکھ کے اپنا اسلام نہیں بھول جانا۔ یہ ساری باتیں اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو حق کر لے جا کے، یہ جسمانی تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ روحانی تعلق ہے، اللہ کے عبادت کا تعلق ہے، اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، اپنے عقیدے کو درست کرنا، کہ ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو ہلا نہیں سکے گی، پھر کوئی بھی چیز آپ کو اللہ سے دور نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ سے تعلق اپنے کو مضبوط بنانا ہے، اللہ کے تعلق کو اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ قریب کرنا ہے، کلوز کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم مسلمان ہوں، ہماری زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے،
اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط کر کے پکڑ لو، سب کے سب، اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ یعنی یہاں پہ ایک بہت بڑا میسج ہے اتحاد کا، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے، تفرقہ بازیوں سے بچنا ہے، میرا مذہب کیا، میرا مسلک کیا، تیرا مسلک کیا، ان سب چیزوں سے دور ہونا ہے، اللہ والے بن جانا ہے، آپس میں اتحاد کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنا ہے، مل کے رہنا ہے۔ آج دیکھیں ہمارا اتحاد نہیں، مسلم امہ کا اتحاد نہیں، ہمارے ملکوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں دنیا کی نگاہ میں۔ ایک وہ وقت تھا جب اتحاد تھا تو پوری امت، پوری دنیا جو ہے یہ جو پاورفل اپنے آپ کو کہلانے والے، یہ کیا تھا، سارے عزت کرتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ڈرتے تھے مسلم امہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے۔ آج جب ہم بکھر چکے ہیں تو ہماری عزت کچھ بھی نہیں رہی، تو اس لیے اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی چیریٹی ورک کرتا ہے وہ بھی مل کے کرے، اگر کوئی کلاس ورک ہے وہ بھی مل کے۔ ہمارا تفرقہ بازیاں، اس مسجد میں یہ کلاس نہیں کر سکتا بس میں کروں گا، اس مسجد میں وہ نہیں نماز پڑھ سکتا بس میں پڑھوں گا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہمیں نفرت کی طرف ورغلاتی ہے، ہمیں نفرت دلاتی ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اتحاد بہت ضروری ہے امت کے لیے، جس سے ہم آج دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ اب دیکھیں کہ سارے لوگ برائی کی طرف نہیں، یا سارے لوگ برے نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اب کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو دعوت دین دیتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، آپ امریکہ میں، واشنگٹن، چائنا، یورپ، کہیں بھی رہیں، آپ کا کردار اللہ کے معاملے میں صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی کونے میں رہتے ہیں پھر بھی آپ کا کردار اللہ کے معاملے میں، اپنا کردار دین کے معاملے میں ایک ایسا صاف ہونا چاہیے کہ آپ کو جب ایک ہوتا ہے کہ مجھے فلاں دیکھے گا، میرے رشتہ دار دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے، ان کے سامنے ہم اچھے بن جائیں۔ لیکن آپ اگر دنیا کے باقی ممالک میں جائیں تو ہمیں کون کوئی دیکھ رہا ہے، کون کوئی رشتہ دار ہے یہاں پہ۔ ہم اگر کوئی سر پہ دوپٹہ لیتا تھا، دوپٹہ اتار دینا، یا کوئی شادی بیاہ میں رسم و رواج، ڈانس، ناچ، یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اب دنیا کے کسی کونے میں رہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب تب کامیاب ہے جب آپ کا ظاہری اور باطنی دونوں صاف ہوگا۔ جو آپ اندر ہے ویسے ہی باہر ہونے چاہیے۔ آپ کا کردار کرسٹل یعنی ایک ظاہر ہونا چاہیے، واضح ہونے چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرما۔ جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے، یعنی ان کے چہرے سرخ ہوں گے، اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویے اختیار کیا، اچھا تو اس کفرانے نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کا مطلب کالا منہ یا سفید منہ کا مطلب یہاں اسلام ریسزم نہیں سکھا رہا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی باطنی جو اندرونی حالت ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا کردار دیکھیں کہ آپ جب بھی کوئی خوشی کا کام آتا ہے، خوشی کا ٹائم آتا ہے تو آپ کا منہ جو ہے
خوشی کے وقت سرخ ہو جاتا ہے، سرخی مائل ہو جاتا ہے، تو وہ ذکر ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کو کوئی برائی کرتا ہے یا کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے، تو اس کیا ہوتا ہے کہ ایک دم اس کا منہ فک کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں باقی اسلام میں ریسزم نہیں ہے کہ وہ کالا ہے، وہ نیلا ہے، وہ پیلا ہے، تو وہ جو سفید ہیں وہ نیکی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہر طرح کے لوگ اللہ کے ہاں ایک جیسے ہیں، برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ انسان تقوی والا جو ہے، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، وہ کون سا ہوگا؟ تقوی والا ہوگا۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ کی رحمت میں اس کو جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، آمین۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں نہ میری ہے نہ کسی اور کی، اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ارشادات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جو ان کو مانے گا وہی کامیاب رہے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں پہ ایک امت محمدیہ کو ایک درجہ دیا گیا ہے کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو، ہم کو، مجھے اور آپ کو۔ آپ کے بھیجنے کا، لانے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے۔ کسی کو دیکھو دعوت دو کہ یہ کام اچھا ہے، دین ہے، اسلام ہے، اس کو اپنا لو، اس کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، اور برائی سے منع کرنا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم ہی ہو جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ ساری خوبیاں کس میں ہونی چاہیے؟ ایک امت مسلمہ میں جو تم ہو، تم بہترین امت ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہے۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ اور آخرت اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔
اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں جو راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے آگے جب کوئی نہیں دیکھ رہا سجدہ بسجود ہوتے ہیں، اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا لینے والے ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو مناتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ کہیں بھی نیکی نظر آئے فوراً بھاگتے ہیں کہ میں اس کو کروں، کہیں بھی زکوٰۃ خیرات کا اعلان ہوتا ہے فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کتنی نیکیوں میں سبقت لے کے جانے والے تھے۔ اپنے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں اعلان کیا، جنگ کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق نے گھر میں ایک سوئی تک نہیں چھوڑی تھی، سارا مال لا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے کتنا سنا، حضرت ابو بکر کے بارے میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک من الصالحین، اللہ کہتے ہیں یہی تو لوگ نیک لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی کریں گے اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں سے ان لوگوں کی مثال ملتی ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی اگر وہ کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے ایک ہوا آتی ہے تو وہ کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برت تو لو۔ یعنی کوئی بھی راز جو ہے اسلام کا مسلم امہ کو اپنا کسی دوسرے غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو آپ پہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، کبھی چھپ کے کبھی ظاہری، زیادہ تر وہ چھپ کے کرتے ہیں، ایسے وار چھپ کے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مسلم امہ، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، لڑائیاں جھگڑے جو ہو رہی، جنگیں ہو رہی ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں سرچ کریں، دیکھیں کہ کس کے بارے میں، کون کروا رہا ہے یہ لڑائیاں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ کافر کبھی بھی مسلمانوں کا حمایتی نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ محبت نہیں رکھتا، حالانکہ تم تمام کتابیں آسمانی کو مانتے ہو، کتب آسمانی کو مانتے ہو، یعنی آسمانی کتابوں کو مسلمان سب کو مانتا ہے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غلیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ کو مسلمانوں سے حمایت ہے، میرے اور آپ سے پیار ہے، محبت ہے، اس لیے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ غیر مسلم سے محبت نہیں رکھو، کیونکہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے رسول اور کتاب کو مانتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ الگ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے نا ان کے دلوں کو،
تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی اچھا ہوتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، یعنی احد میدان کی بات ہو رہی ہے، احد کے لیے، جنگ احد۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے، یعنی ان کو کر رہے تھے کہ یہاں کھڑے ہونا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، ان کو گائیڈ لائن بتا رہے تھے، ان کو گائیڈ کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ اب یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ غدوتا، صبح صبح نکلنا۔ مجاہد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے کام صبح ٹائم کرتا ہے۔ ہم صبح سوئے رہتے ہیں، ہمارے کام سارا دن پڑے رہتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں، کیا کریں، ٹائم نہیں، کہاں جائیں۔ تو اسی لیے پھر ہم بہانے کرتے ہیں ٹائم نہ ہونے کا، کیونکہ صبح ٹائم ہم کچھ نہیں کرتے، سوئے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ اپنے آپ کو ایک مجاہد، ایک دین والا، ایک مبلغ سمجھے اور صبح صبح کام میں لگ جایا کریں، قرآن کی تلاوت کر کے اس کے بعد سونے کے بجائے کاموں میں لگے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے احد کے میدان کے لیے، مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں سے دو جماعتیں بزدلی، یعنی تھوڑا سا جب ان کا حوصلہ گرنے لگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ دو گروہ، دو جماعتیں، یعنی انہوں نے بزدلی دکھائی مگر اللہ کی مدد موجود تھی۔ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ سکھا رہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پر ہمیشہ توکل کرتا ہے، اس کا ہمیشہ توکل اللہ پر ہوتا ہے، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو گرنے نہیں دیتا، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا۔ اب جنگ بدر کے بعد کون سی جنگ تھی؟ جنگ احد۔ جنگ بدر میں تو اللہ نے، آپ تھوڑے سے تھے تو اللہ نے مدد کی کافروں کے مقابلے میں۔ اب جنگ احد میں صبر کر لیتے تو اللہ پھر بھی مدد کر دیتا، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی انہوں نے بزدلی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے نہ شکست ہوئی نہ وہاں پہ فتح ہوئی۔ تو کیا ہوا معاملہ؟ وہاں پہ اس جنگ کو ڈرا کر دیا۔ تو اب انسان کو کیا دیکھنا چاہیے کہ کہاں جہاں بھی کوئی کامیابی ہوتی ہے تو کامیابی پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے، کامیاب نہیں ہوتا، تو اس کو اس سے پہلے اپنی جو پچھلی کامیابی ہے اس کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے، اس کو سوچ کے خوشی ہونی چاہیے کہ چلو آج مجھے کامیابی نہیں ملی تو پہلے میرے نمبر کتنے اچھے آئے تھے، آج میرے نمبر تھوڑے ہیں تو پہلے کتنے زیادہ تھے، چلو آج میرے ساتھ اس نے ایسا سلوک کر دیا تو پچھلی دفعہ جب میں اس کے پاس گیا تھا کتنا اچھا اس نے سلوک کیا تھا۔ یعنی یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، پچھلی دفعہ جب یہ آیا تھا میرے پاس کتنے تحفے تحائف لے کے آیا تھا، چلو ہو سکتا ہے اس دفعہ کوئی مجبوری ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب ایک دفعہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تو اس کو بالکل مایوسی نہیں کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ بات کیا ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو، اگر ڈر جاؤ۔ یہ دو
کنڈیشنز اللہ نے لگائی ہے، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو. صبر اور ڈرنا یہ دونوں بہت بڑی چیزیں ہیں. برائی پہ صبر کرنا، تکلیف آ جائے صبر کرنا، اور مشکل وقت میں اللہ سے ڈرنا. اگر آپ کے پاس بہت فراخی آ گئی ہے پھر بھی اللہ سے ڈرنا. یہ دو چیزیں، دو ٹولز اللہ نے آپ کو دے دیے ہیں، تو اللہ پھر مدد کرنے والا ہے. پھر اللہ پہ بھروسہ کرے. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہارے لیے اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے. اللہ تمہیں تمہاری مدد کیوں کرے گا کہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں، یعنی ذلیل ہو جائیں. اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. یہاں پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد ایک بار دعا دی تھی کہ جو ہے نا وہ کفار کو، اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں نہیں ہے کہ کسی کو فیصلے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اللہ جسے چاہے سزا دے دے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید، کتنا بڑا جنگجو تھا، خالد بن ولید کی وجہ سے شکست ہوئی نا، وہ فوج لے کے آ گیا تھا پہاڑوں کے پیچھے سے. پڑھا کرے جنگوں کے بارے میں. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ذریعے سے اسلام کو مدد دی. کتنے بڑے، ایک بہت بڑے جنگجو تھے. جتنی جنگیں ہوتی تھی وہ سپہ سالار کے طور پہ پیش ہوتے تھے، ایز اے کیپٹن وہ ہوتے تھے. اللہ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے ساری جنگیں ان میں فتوحات دی. اسی طرح سے سفیان جو تھے وہ بھی اسلام لے آئے تھے. یہ سارا جنگ احد کے بعد ہوا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ حکمت جانتا ہوتا ہے نا. اللہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے دے. وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. واللہ غفور رحیم. اللہ تعالی معاف کرنے والا، بخشش اور رحم کرنے والا ہے. ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کے در پہ آنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اب دیکھو اچانک ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ نے لا دیا کہ کبھی اگر آپ کے رویے چینج ہو، دین سے دور ہونے لگے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا رزق اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہے، یہ پاک نہیں، یہ صاف نہیں. تو کوئی اگر سود کھاتا ہے تو سود کو چھوڑ دے. اللہ کہتے تب ہی تمہارے لیے فلاح ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرو. اگر تم ویسے نہیں چھوڑتے تو اللہ کا خوف کر لو، اور اس امید کے ساتھ کہ تم فلاح پا جاؤ گے. کامیابی اسی پہ ہے کہ جب آپ سود سے بچو گے، سودی کاروبار سے بچو گے، سودی گھروں سے بچو گے، سودی سامان سے بچو گے. آئی تو چھوٹی سی ہمیں سہولت تو ملتی ہے پاکستان میں، تو انٹرسٹ فری پہ کام بھی نہیں ہوتا. چھوٹا سا فریج لینا ہو، فریزر لینی، کسی نے گھر لینا ہو تو کیا سود لے لے، بینک سے پیسے لے لے. یہ سارا کیا ہے، حرام ہے. اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، تب ہی تم فلاح پاؤ گے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں. ہمارا رزق میں برکت کہاں سے آئے گی جب کہ ہمارا کھانا پینا ہی حرام کا ہوگا. ایک بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. ایک بندہ کہتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے، اور وہ لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کے میدان میں آتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے رزق حلال دے دے، اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. اللہ اس کی دعا ہی نہیں اللہ قبول کرتا. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟
اس کا رزق حلال کا نہیں، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، ایون کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے حرام کے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کی پیدائش جو ہے اس کی پرورش ہی حرام سے کی گئی ہے، تو بتاؤ کہ میں کیسے اس کی دعا کو قبول کروں؟ تو آج اگر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہے، تو خدا را اپنے رزق کو دیکھیں، ہمارا رزق، ہمارا کھانا پینا، ہمارا گھر کا فرنیچر کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی ایسے ذریعے سے تو نہیں ہے کہ جہاں سے حرام کی چیزیں ہیں، حرام ذریعے سے آ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے، سود کو چھوڑ دو گے، سودی کاروبار کو چھوڑ دو گے، انٹرسٹ کو چھوڑ دو گے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ والرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ دوڑ چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ جنت کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اعدت للمتقین، کن کے لیے جنت بنائی گئی ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے جنت کی طرف دوڑ لگا دو۔ کون کون چاہتا ہے جنت میں جانا؟ سارے چاہیں گے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو پہن لو محمد کی غلامی کا۔ تو کرتا جو ہے اپنے گلے میں کس کا پہننا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، فرما برداری کا۔ ہم اپنے آپ کو صرف عاشق رسول نہ کہلائیں، صرف ایک سلوگن، ایک ورڈ نہ لگا لے اپنے ساتھ کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے فرما بردار ہیں۔ کہاں ہیں عاشق رسول کہلانے والے؟ کبھی سڑکوں پہ جا کے، کبھی وہ سٹریٹ لائٹ نہیں توڑیں گے، کہیں وہ جا کے دکانیں نہیں جلائیں گے، کسی غریب، کسی مسکین کو ناحق ماریں گے نہیں، قتل نہیں کریں گے، کسی غیر ملک سے آئے ہوئے بندے کو جلائیں گے نہیں۔ کیا یہ اطاعت رسول کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیں؟ ہمیں ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ کہاں ہے اللہ کی اطاعت؟ کہاں ہے رسول کی اطاعت؟ کہیں ہم اس آڑ میں، اس پردے کے پیچھے ہم اپنے آپ کو اللہ کا مجرم اور رسول کا مجرم تو نہیں بنا رہے؟ کہیں ہم ان لوگوں کی فیور تو نہیں کر رہے؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے۔ جنت میں جانا ہے، آئیے پڑھتے ہیں کون جنت میں جائے گا۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء والضراء، خواہ بدحال ہو یا خوشحال۔ یہ دیکھیں دو چیزیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرنا، بدحالی میں بھی خرچ کرنا۔ اگر ایک کے پاس صرف 100 روپیہ ہے تو وہ کہے گی کہ میں اس کا کھانا لے کے آؤں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اگر آپ کا توکل اللہ پہ ہوگا تو آپ 100 میں سے 90 روپے اپنے لیے رکھ لیں گے، 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ خوشحالی میں خرچ کرے۔ اگر آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، آپ یہ نہ سمجھے میں لاکھوں میں ہوں تو میں کچھ ہزار اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا تو کہیں مجھے لاس نہ ہو جائے، کہیں میرے مال میں کمی نہ آ جائے۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ خرچ کر بھی دیں گے تو اللہ آپ کو اور دے گا۔ جو غصے کو پی جانے والے۔ نمبر 3 والکاظمین، نمبر 2 جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، تانا تشنی نہیں کرتے کہ تو نے تو یہ کیا تھا، تو نے تو ایسا کیا تھا، فوراً اللہ کے در پہ آ جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، پیچھے جو ہوا ہو گیا،
پچھلی باتوں کو کریدتے نہیں ہیں، ان کو جتلاتے نہیں ہیں، بار بار کہتے نہیں ہیں کہ آپ نے تو ایسا کیا تھا، چلو اب میں معاف کرتی ہوں۔ معاف کرنا دل سے ڈیلیٹ کر دے، میموری ڈیلیٹ، بس فل سٹاپ لگا دے، اب میں نے کچھ نہیں کہنا۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے نیک لوگ اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے، ہمیں بھی معاف کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ آج ہمارے دل کسی کو معاف کرنے میں بہت سخت ہے، معاف ہی نہیں کرتے۔ ہماری میموریز میں ان کی باتیں جاتی نہیں ہیں، ہم ہمیشہ ان کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں تنقید کرتے رہتے ہیں، خامیاں جس کے بارے میں تھوڑا سا جس نے ہمارے بارے میں برا بلا کہا، بس پھر وہ جائے کہاں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں جب آپ کرو گے نا، ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے راہ میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، غصہ کو پی جانا، معاف کرنا، یہ 4 کوالٹیز جب آپ میں ہوگی، اللہ کہتے ہیں اللہ کو بڑی پسند ہے، ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہے۔ اور جو اللہ کو پسند ہو جائے تو کیا اللہ اس کو جنت نہیں دے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ساریو، اللہ کی جنت کی طرف بھاگو، دوڑ لگا دو۔ تو ہمیں تو یہ کام کرنے میں فوراً کرنا چاہیے۔ کوئی ناراض ہے فوراً فون اٹھائیں، کال کریں، اللہ اسے معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دو۔ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جب کسی سے کوئی برائی غلطی ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کو یاد کرو، استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ میں نے یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے یہ فلاں وقت میں غلطی کی مجھے معاف کر دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ کیا کوئی ہے؟ نہیں۔ اللہ سے صرف مانگنا ہے، اللہ سے صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اس کے بعد جو گناہ معاف کر سکتا ہے اور وہ دیدہ اور دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جزا کیا ہوگی؟ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ صرف معافی نہیں، وجنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ سبحان اللہ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ونعم اجر العاملین، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے کتنا پیارا اجر ہے۔ میں اور آپ آج اس کی مستحق ہے۔ اللہ نے بتا دی کنڈیشنز، گناہ کر لیا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ ایک تو معاف کر دے گا، دوسرا جنت بھی عطا کر دے گا۔ اور جنت تھوڑے دنوں کی نہیں ہوگی، لگژریز وہاں پہ تھوڑے دنوں کی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، ولا تہینوا ولا تحزنوا، اللہ ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہ اللہ اپنے صحابہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں جب وہ جنگ احد میں جب جنگ ڈرا ہو گئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ غم نہیں کرو، چلو کوئی بات نہیں، اس دفعہ تمہیں فتح نہیں ہوئی تو آگے ہو جائے گی، اگر تم مومن رہے تو تم ہی غالب آؤ گے۔
اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ اللہ یہاں پہ تسلی دے رہا ہے کہ اب تمہیں چوٹ لگی ہے، اس سے پہلے بدر میں کیا حال کیا تو نے، کیا حشر کیا تم لوگوں نے کافروں کا، انہیں بھی یہ چوٹ لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں۔ تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی یہ دن ہے اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر لوگوں میں لاتے ہیں، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی ذلت کبھی رسوائی، کبھی عزت کبھی ذلت، یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی، یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کیا کہتا ہے، بس چھوٹی سی نیکی، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے جنت میں چلے جائیں گے، باقی حقوق سب کچھ ختم، کسی کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے حسد اپنی جگہ پہ قائم رہے، صرف نماز پڑھو جنت میں جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کیا تمہارا خیال یہی ہے کہ یہ چھوٹے سے کام کر لو گے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے دیکھنا ہے، آزمائشیں آنی ہے، آزمائشوں کے پہاڑ آئیں گے، دیکھے گا صبر تمہارا کتنا ہے۔ جب صبر دیکھے گا کہ تم کتنا صبر کرتے ہو، پھر تم اللہ جب جانچ لے گا تمہیں، پھر تم جنت میں جانے کے حقدار ہو جاؤ گے، ورنہ آزمائشیں چلتی رہیں گی جب تک کہ تم صحیح آزمائش پہ پورے نہیں اترتے۔ اللہ کیا کہتے ہیں جوہری کو، جیسے اللہ تعالی اللہ مومن کو آزما رہا ہے، جیسے ایک جوہری کس کو دیکھتا ہے؟ ہیرے کو، جوہری ہیرے کو رگڑتا ہے، اور اللہ جوہری کی طرح مومنوں کو تراشتا ہے۔ جتنے مومن کو کٹس لگتے ہیں اتنی بڑی جنت ملے گی، جتنی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی احکامات کو مانتا رہتا ہے، اتنی بڑی جنت ملے گی۔ یعنی جنت، اگر آپ کہیں کہ ہمارے پہ آزمائشیں بھی نہ آئے، آزمائشیں آ بھی جائیں تو چلو اس کو برداشت نہ کرے، صبر ہی نہ کرے، واہ واہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، دوسرے پہ اپنے جو خامیاں ہیں اپنا اس کا نتیجہ دوسروں پہ ڈال دے، اپنی ناکامی کا نتیجہ دوسروں پہ ڈال دے، تو پھر کیا صبر ہوا؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یہ بھی جنگ احد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئے گی یا زندہ ہے، تو یہ آیت ان کے بارے میں رد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک اللہ کا رسول ہے۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، جیسے پہلے رسول گزر چکے انہوں نے وفات پائی، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات پائی، مگر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے یا پا گیا ہے تو کیا تم اب اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا
ضرور دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے اس کو ہم دنیا ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے کہ مجھے آخرت میں ثواب ملے وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ گیٹ ون بائی ون فری۔ اگر آپ صرف دنیا چاہیں گے تو پھر آپ کو دنیا ہی ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ آخرت چاہیں گے، آخرت بھی چاہیں گے، دنیا بھی آپ کو مل جائے گی، آپ کو دونوں ملے گی۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ نے جنت کے لیے، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، دنیا آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے گی۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرسوں نے جنگ کی، یعنی خدا والوں نے اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کام میں جو تیری حدود سے جو تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، وانصرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ دے، جما دے ہمارے قدم، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ بہت پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو تم کو الٹا پھیر لے گا۔ اگین اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی راہ پہ نہیں چلنا، ان کو اپنا دوست، ٹھیک ہے آپ کو کولیگ ہو سکتا ہے، آپ ان کے ساتھ ہیلو ہائی رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اس حد تک جیسے آپ کا کوئی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، لیکن دین کے معاملے میں آپ ان کے ساتھ ان کے دین کو فالو کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور تم نامراد ہو جاؤ گے اگر تم ایسا کرو گے تو خسارے میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا ہے کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ پھر جنگ احد کا ذکر اس میں آ رہا ہے، ذکر ہے کہ اللہ نے یعنی تمہاری مدد کی تھی، تم لڑ رہے تھے ساتھ، اللہ تعالیٰ بھی مدد کر رہا تھا، تم کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن مال غنیمت کے حصول میں جب
جو وہاں پہ لوگ تھے ان کو تو تم نے قتل کر دیا، لیکن پھر جنگ مال غنیمت میں پڑ گئے، پیچھے سے گروہ آیا خالد بن ولید کے سرکوبی میں ان کی ساتھ، تو کیا ہوا کہ پھر انہوں نے آ کے جب حملہ کیا تو یہ جنگ جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا۔ پھر وہ بھاگنے لگے نا جب وہ پیچھے سے گروہ آیا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، غم پہ غم دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے، جب مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اس پر ملامت شرمندگی نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو جب شکست پتہ چل گیا کہ شکست ہوئی ہے، کہتے ہیں ہمارے ذریعے تھوڑی ہوئی ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کو اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر تمہیں سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قوم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و انداہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے۔ کبھی انسان سے جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا تو وہ یہ نہ کہے کہ میری وجہ سے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یعنی اپنی ناکامی دوسروں پہ سونپنا نہیں چاہیے۔ یا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ ساس بہو کو تانے نہ دے کہ دیکھا میں تو بڑی اچھی تھی، میں تو بڑا اچھا طرح سے ہینڈل کرنے والی ہوں، میرے سے سیکھو بہو، میرے سے یہ کام کرواؤ، میں تو بہت اعلیٰ ہوں، میں تو تربیت بھی اپنے بچوں کی بہت اچھی سی کی۔ یعنی خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو صرف کہ میں ہی اچھا ہوں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو ایسے کام پسند نہیں ہے، اللہ کرنے والا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ ہاں بزرگوں کی باتیں ضرور دیکھیں لیکن اپنے آپ کو ہر کام میں کہ میں نے بہت کچھ کیا ایسا نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ان لوگوں کو بھی ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ جو سفر پہ گئے، جنگ میں نکلے اور کہا کہ ہماری وجہ سے حادثہ نہیں ہوا، یہ جنگ جو ہوئی، شکست ہوئی، ہماری وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ان کی اپنی ناکامیوں کی وجہ سے ہوئی۔ اگر ہم مالک ہوتے، ہمارے ہاتھ میں انہوں نے یہ قیادت دی ہوتی تو ہم تو پھر فتح ہی دیتے، ہم تو ایسے کر دیتے، ہم بڑے مہان بنتے۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ صرف باتیں ہیں، تدبیریں کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی تدبیریں کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کون کیا کرے گا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی شہید ہونا یا شہید، یعنی آپ اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو اللہ کی
اس کے لیے رحمت اور مغفرت ہوتی ہے۔ تو شہادت کی دعا انسان کو کرنی چاہیے، ہمیشہ کرنی چاہیے، ہمیں بھی۔ شہادت کی موت سب سے اعلیٰ موت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہیدوں میں فرما دے۔ اگر خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب ایک بندہ کہے میں تو شہادت کی موت نہیں مانگتا، میں تو جب آئے گی ٹھیک ہے، لکھی آئے گی تو ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایسے ہی بیڈ پہ بیٹھا مر جاتا ہے، یا ایک شہادت کی موت، شہادت کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارے جانا شہادت ہے، اور بھی کیٹیگریز ہے اس میں کہ کون کون شہید کی موت مرتا ہے۔ تو اس میں اتنی ڈیٹیل ابھی نہیں ہم کریں گے، لیکن شہادت کی موت مانگنی چاہیے۔ ایک بندہ نیچرل موت مر جاتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو جانا تو اللہ کی طرف ہے، لوٹنا اللہ کی طرف ہے، تو کیوں نہ ایک اچھی موت سے، ایک اچھی موت، ایسی موت سے مرا جائے کہ جو اللہ کو بہت پیاری ہو، جہاں کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر کہیں تم تند خواہ یعنی سخت ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو یہ سب تمہارے گردش پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کیا بتا رہے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ نرم مزاجی، ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اس میں اکڑ نہیں ہوتی، خود پسندی نہیں ہوتی کہ بس میں ہی میں ہوں، باقی سارے کرپٹ ہیں، باقی ساری اپوزیشن ختم، اس کو تو میں اپنے گن پوائنٹ پہ رکھے ہوئے ہوں۔ یہ سارا چیز، یہ کیا مزاج متکبرانہ ہے۔ کبھی بھی متکبرانہ مزاج سے نہ آپ دین پھیلا سکتے ہیں، نہ آپ غیروں کو اپنا بنا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی گورنمنٹ حکومت کو بچا سکتے ہیں۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے، تنگ یعنی سنگ دل ہونا، سخت دل ہونا۔ جب آپ سخت دل ہوگے تو سارے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ان کے قصور کو معاف کر دو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اپوزیشن چور ہے، اپوزیشن لٹیرے ہیں، کرپٹ ہے، ہوں گے کرپٹ، ٹھیک ہے، عدالتوں کو کام کرنے دو۔ جوڈیشری کس لیے ہے، عدالتیں کس لیے ہے، قانون کس لیے ہے، ان کو اپنے ہاتھ میں کیوں لینا۔ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مغفرت۔ اگر کوئی کسی نے خطا کی ہے تو دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک بھی مشورہ کرو۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ایک اچھا لیڈر لے لینا تو کبھی بھی جو آج ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، جو ڈگمگا رہا ہے، وہ نہ ہو۔ اگر ہم انہی 4-5 چیزوں پہ عمل کر لیں ہمارے لیڈر، تو کبھی بھی جو ہمارے پاکستان میں آج جو ہمارے پاکستان کے پیسے کا حال ہے، اتنا برا ہو چکا ہے، معیشت اتنی بری ہو چکی ہے، اور ہمارے پاکستان کی جو عزت ہے اتنی کم ہو چکی، کبھی بھی نہ ہو۔ جب آپس میں مشورہ کریں سارے مل کر، ان کو پاس بٹھائیں، ان کے اس بات سنی جائے۔ پارلیمنٹ کس لیے ہے، بات چیت کرنے کے لیے۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی ہمارے جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جس فیملی میں آپ رہتے ہیں، کوئی غلطی کرتا ہے تو ساس کو تنگ دل سخت دل نہیں ہونا چاہیے، سسر کو تنگ دل سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آدمی ہے، ہسبینڈ ہے، اس کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے، اس کو نرم مزاج ہو جائے۔ کبھی کبھی نرم مزاجی اچھی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی بہو ہے، اگر کوئی بھی خطا کرتا ہے، کوئی مسٹیک کرتا ہے، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو معاف کر دو، ان کے حق میں دعا کرو، اللہ تمہیں نیک بنائے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک کرو۔ اگر ساس ایک اچھا کام کر رہی ہے دین کا کام، تو بہو کو بھی ساتھ لے لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔
اوکے آگے اللہ فرما رہے ہیں يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے۔ جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کو کس پر توکل کرنا ہوگا؟ اللہ پر۔ تو کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ اب یہاں پہ جو منافقین تھے انہوں نے پھر یہاں پہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شوشہ چھوڑا، تو کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس، ہر بندے کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اب ایک نبی جو ہوتا ہے وہ خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر جائے اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق یہ ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگیوں میں آنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے، یعنی مشرکین پر۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود ہی اپنے آپ کو مصیبت میں دھکیل لیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے جنگ احد میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا حکم نہ مان کر۔ تو ایسے کام جب ہم دیکھیں کہ یہ جو خود میں زبردستی کر رہا ہوں، مجھے سارے منع کر رہے ہیں یہ غلط ہے، تو اس سے منع ہو جانا چاہیے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے کون مومن ہے۔ اور منافق کون ہے؟ وہ منافق جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے ہی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ شہید جو ہوتا وہ مردہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر خوش ہے، شاداں و فرحاں ہے، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہے،
ان سے ڈرو۔ تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل کا فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ بخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ بالکل تم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو، اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرنا ہے، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرنا۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آرزو نہ کرے، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ڈیل جو ہم نے انہیں دیے ہوئے ہیں کہ یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بار گناہ سمیٹ لے، یعنی یہ کافر اللہ نے ان کو ڈیل دی ہے۔ کافر اگر سمجھے کہ ہم مال و دولت میں ہم خوش ہیں تو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ آپ ان کو دیکھ کر کہ وہ بہت مالدار طاقتور ہیں، ان کو دیکھ کر کہیں ان جیسا بننا چاہے تو ایسا نہیں، ایسا نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ڈیل چند دنوں کی ہے، چند مہینوں، چند سالوں کی ہے، یہ خوب بار یہ اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیزدادوا اسما، گناہ میں اور مزید ہو جائیں اور بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اللہ جب ان کی رسی کھینچے گا پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہوگی۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے، یعنی اللہ غیب پہ تمہیں بتائے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بخل جو ہے، بخیلی جو ہے، کنجوسی جو ہے، یہ اچھی نہیں ہوتی، یہ اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو دو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے، جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے، وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثابت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ فقیر ہے، اگر آپ اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہو، اللہ کے لیے کچھ خرچ کرتے ہو تو اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو نعوذ باللہ اللہ فقیر نہیں ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو سب کو دے رہا ہے، اللہ ہی تو ہے جو ہم سب کو نواز رہا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے، ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ دے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت رسول آ چکے ہیں جو بہت سی نشانیاں لائے تھے، وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو کہ قربانی کوئی ہو اور وہ آسمان سے آگ آئے اور وہ کھا لے۔ پہلے انبیاء کے دور میں ایسے ہوتا تھا تو تم نے انہیں بھی قتل کر دیا، مگر پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟
تو یہ ساری اس لیے نشانیاں مانگتے کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے. کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے نجات پا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ اصل میں کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف فریب ہے، ظاہری فریب ہے. مسلمانوں، تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یعنی مسلمانوں، مال اور جان دونوں کی آزمائشیں تم پر پیش آئیں گی، تو اب مومن کیا کرتا ہے؟ آزمائش پہ صبر کرتا ہے، اور اگر خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. اے اہل کتاب، ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پوش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کرتے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. آگے بڑا پیارا رکوع آ رہا ہے، آخری آیات آ رہی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کیا فرما رہے اللہ تعالی؟ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے. اب وہ لوگ کون ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیماری کی حالت میں، خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضل اور بے مقصد فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عیب کے کام کرے. بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی کوئی بھی چیز باطل نہیں بنائی ہے، فضول نہیں بنائی ہے. اور سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے بس ہمیں آگ سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی
پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما دے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یعنی ہمارے قصور ہم سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، ہمارا خاتمہ کن کے ساتھ کرنا؟ نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھر سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. جو اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے. اور ایک اور بات کہ جنت میں جانے کا صرف یہ نہیں کہ مرد جائیں گے یا عورتیں ہی جائیں گی، یا عمل کی بات ہے کہ جو عمل اچھے کرے گا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی جنت میں جائے گا. اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ محض چند روز زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. ایسی جنت جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سارا سامان ضیافت ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے، وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا ورابطوا، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے. اب 3 چیزیں اللہ نے بتائی، صبر، وصابروا ورابطوا. یہ 3 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ یہ کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے. یہ تھی سورہ آل عمران کی آخری آیت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. انمیوٹ کر دیا گیا ہے سب کو، اپنی طرف سے انمیوٹ کر کے اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو. کوئی بول رہا ہے آواز نہیں آ رہی ہے. نسرین باجی بات کر رہی ہیں. میں نے کہا الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، کچھ بس اللہ کی توفیق دے. آمین آمین.
چلے جی بہت شکریہ آپ سب سسٹر کا. امید ہے کہ آپ باقیوں کو بھی اور کو بھی لے کے آئیں تو کچھ رونق لگے. تو امی کو بھی کہا تھا آپ سب سسٹر ایک ایک اور 7 سسٹر کو لے کے آئیں, 2 کو لے کے آئیں, کیونکہ جو آپ ڈائریکٹ سننا وہ اور بات ہوتی ہے, اور جو ریکارڈنگ سننا وہ پھر کبھی سنی جاتی ہے اور بیٹھ کے پھر کوئی بھی نہیں سنتا, تو وہ پھر مزہ نہیں آتا کہ جو آپ ڈائریکٹ سنتے ہیں یا آپ ایک لائیو سن رہے ہوتے ہیں. اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے فرح؟ میری طبیعت الحمدللہ بہتر ہے پہلے سے, لیکن ابھی فلو جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا. بس ایسے آج جو اپوائنٹمنٹ ہے ابھی میری 1 بجے انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ صحت دے انشاءاللہ. آپ سب جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دے, تاکہ پورا جو رمضان ہے جب صحت ہوگی تو ہم انجوائے کر پائیں گے, عبادت کر پائیں گے. چلے جی, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو لیفٹ کر دیں.